اس وقت ہمارے ساتھ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر مانسہرہ مقبول حسین صاحب موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ ظاہر ہے لاک ڈاؤن میں اب نرمی کر دی گئی ہے تو تمام تر سہولیات کے جو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے بالکل دعائیں۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو بتائیے گا، ظاہر ہے لاک ڈاؤن میں ملک بھر میں نرمی کر دی گئی ہے، اسپیشلی ہماری کے پی کی اگر بات کی جائے تو اب نرمی کر دی گئی ہے، تمام کاروبار جو تھے وہ کھول دیے گئے ہیں، تو کتنا لوگ ایس او پیز پہ عمل درآمد کر رہے ہیں ضلع مانسہرہ میں، اور آپ نے کیا حکمت عملی تیار کی ہے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں K2 کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس چیز کو بڑا اہم لیا اور اس پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی رائے جاننے کی کوشش کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ KP گورنمنٹ نے جو لاک ڈاؤن کے حوالے سے نرمی کی ہے، اس میں آپ کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے 4 دن جو ہے نرمی کا اعلان کیا ہوا ہے، اور جمعہ، ہفتہ اور اتوار جو ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن رہے گا، دکانیں کلوز رہیں گی۔ اس میں بہت سارے لوگ ہمارے پاس بھی آتے تھے، جس میں ٹیلر ایسوسیشن ہو گئے، جس میں یہ ہمارے اور ایسے بھائی ہیں جن کا کاروبار بند تھا اور وہ بڑے سفر ہو رہے تھے، تو انہوں نے بار بار ریکویسٹیں کی ہیں کہ جی ہماری آواز جو ہے آپ پروونشل گورنمنٹ تک پہنچائیں تاکہ ہمارے لیے تھوڑی سی نرمی کی جائے اور ہمارا اس میں مطلب ہم اپنے کاروبار کو آگے لے کے چلیں۔ تو پروونشل گورنمنٹ نے بالآخر اس میں نرمی کر دی اور لوگوں کو ایس او پیز پرووائڈ کی کہ آپ لوگوں نے سوشل ڈسٹینسنگ کا بہت خیال رکھنا ہے اور ماسک کا خیال رکھنا ہے، اپنے جو سٹاف ہیں ان کو مطلب نیٹ اینڈ کلین رہنے کا وہ کہا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے جب یہ لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی تو لوگوں نے اپنے کاروبار کو اوپن کر دیا۔ پھر اکارڈنگلی جب ہم نے محسوس کیا کہ بازاروں میں رش جو ہے وہ اس طرح بڑھ رہی ہے جس طرح پہلے تھی، اور جس سے یہ کرونا پینڈیمک کا پھیلنے کا اور بھی خطرہ تھا، تو ہم نے اپنے تمام اے سی صاحبان اور ایڈیشنل اے سی صاحبان کو ڈائریکشنز دے دی کہ جی آپ ڈیلی بیس پہ جو ہے وزٹس کریں بازار کے، اور اس میں سوشل ڈسٹینسنگ کو چیک کریں کہ لوگ اس کو آبزرو کر رہے ہیں کہ نہیں۔ تو کل تک جو ہمارے اے سی صاحبان نے وزٹس کی، انہوں نے لوگوں کو اویئرنیس بھی دی کہ جی لاک ڈاؤن تو ہم نے کر دیا ہے، مگر آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ کا بڑا خیال کرنا ہے، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ کرونا پھیلنے کا بہت زیادہ خدشہ ہے۔ ایسے جو لوگ تھے جو لاک ڈاؤن یا ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہے تھے، تو ان کو اکارڈنگلی ہم نے والنٹیئر جو وائلیٹرز تھے ان کو ہم نے جرمانہ بھی کیا، ان شاپ کو ہم نے سیل بھی کیا، مانسہرہ میں، بالا کوٹ میں، اوگی میں، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ہم نے جو کرونا ٹائیگر فورس جو اسٹیبلش کی ہے، ان کو بھی ہم نے ٹاسکنگ کی ہوئی ہے کہ آپ بازار میں سوشل ڈسٹینسنگ کو آبزرو کریں، ان کو چیک کریں، آپ مساجد میں جو ہے وہ چیک کریں کہ سوشل ڈسٹینسنگ ہو رہی ہے، لوگ فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ ان سے بھی فیڈ بیک آ رہا ہے، تو ان فیڈ بیک کو لے کے پھر ہمارے اے سی صاحبان جو ہے اس پہ ایکشن لیتے ہیں، اور جو بھی وائلیٹرز ہیں ان کو ہم مطلب ان کے اگینسٹ ہم ایکشن لیتے ہیں۔ تو ابھی تک تو ہمارا یہ سسٹم اسی طرح چل رہا ہے، اور اس سے آگے بھی پھر ایسے بھی دکان ہیں جو مکمل ایس او پیز کو فالو نہیں کریں، ان کو ہم نے سیل کر دیا ہے۔ اچھا، ان کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا، یہاں پہ ظاہر ہے لاک ڈاؤن میں تمام تر جو کاروبار ہیں وہ کھول دیے گئے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے جو لوکل ٹرانسپورٹرز ہیں، لوکل ٹرانسپورٹ وہ نہیں کھولے گی ہے، تو اس میں کیا کچھ آپ کے خیال سے ضلع انتظامیہ کی جانب سے کوئی اس پر دیکھے گا؟ کیونکہ وہ لوگ بہت پریشان ہیں، ظاہر ہے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، دہاڑی دار طبقہ سمجھ لیں انہیں، تو وہ بہت پریشان ہے، تو اس کے حوالے سے کیا کہیں؟ اچھا، اس میں آپ کو 2 باتیں بتاؤں گا۔ اس میں آپ نے ٹرانسپورٹرز کی بات کی، اور اس میں کراکری والے جو ہیں وہ بھی ہمارے پاس ریکویسٹ لے کے آ رہے ہیں کہ جی یہاں پر فوتگیاں ہو جاتی ہیں تو ہمیں کراکری کی ڈیمانڈ آتی ہے، تو ہمیں بھی مطلب اس طرح اجازت نہیں ہے لاک ڈاؤن کے جو ڈیز ہیں اس سے ہٹ کے، مطلب فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہمیں ڈیمانڈ کرتے ہیں، اکثر ہفتہ اتوار کو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو ان کو ہم نے کہا کہ جی پروونشل گورنمنٹ کی جو ایس او پیز ہیں ہم نے اسی پہ جانا ہے، ہم ان سے ہٹ کے نہیں جا سکتے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی ریکویسٹ سبمٹ کر لیں، ہم پروونشل گورنمنٹ سے ٹیک اپ کر لیں گے، پھر پروونشل گورنمنٹ اس پہ جس طرح وہ عمل درآمد کرتی ہے وہ پھر ہم آپ کو بتا دیں گے۔ اچھا، ٹرانسپورٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی۔
ٹرانسپورٹ کے حوالے سے پروونشل گورنمنٹ نے جو کہا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ٹرانسپورٹ کی ایس او پیز ہیں وہ ڈویژنل لیول پہ اور ڈسٹرکٹ لیول پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ ایس او پیز بنائیں گے اور اس کے مطابق پھر جو ہے ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. لائک ہم آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں مطلب ہمارا جو سیکٹری آر ٹی اے ہے وہ ایبٹ آباد میں بیٹھا ہوتا ہے, ان کو ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کہ ایک گاڑی کہاں سے آ رہی ہے کہاں جا رہی ہوتی ہے, ہماری جو گاڑیاں ہیں مطلب پورے ہزارہ ڈویژن میں کہاں سے آتی ہیں اور کہاں جاتی ہیں, اور پھر اس میں گاڑیوں میں کتنے بندے آتے ہیں اور وہ ان کے بیٹھنے کا سسٹم کیا ہوتا ہے. تو اس ساری چیزوں کو دیکھ کے تو پھر ڈویژنل لیول پہ اور ڈسٹرکٹ لیول پہ میٹنگز ہوں گی اور اس میں پھر اس کو دیکھ کے ایس او پیز کو ڈیولپ کیا جائے گا اور انشاءاللہ پھر چند دنوں میں انشاءاللہ اس کا بھی کوئی پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے ایس او پیز آ جائیں گی, پھر ہم لوگوں کو اس کو اسی طرح جو ہے وہ ڈیلیور کر دیں گے. جل ٹرانسپورٹ بھی کھول دی جائے گی. اچھا سر یہ بھی بتائیے گا, یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیکسی جو یہاں پہ ٹیکسی گاڑی ہے وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ 3 لوگ پیچھے بٹھائے ہوتے ہیں ان لوگوں نے, ایک جو ہے وہ آگے بٹھایا ہوتا ہے, لیکن وہیں پہ ہم نے دیکھا جو کیری ڈبہ گاڑی ہو گئی, سوزوکی گاڑی ہوگی, وہ بھی پبلک ٹرانسپورٹ میں آتی ہے, ان میں وہ ہمارے جو پولیس والے ہیں وہ ان پہ تو چالان کر رہے ہیں لیکن اس پہ کوئی وہ نہیں دیکھ رہے. ٹیکسی ڈرائیور جو ہیں اکثر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے تو اکثر ٹرانسپورٹر جو ٹوٹا گاڑی مطلب جو بین الاضلاعی بین الصوبائی جو ٹرانسپورٹ تھی تو وہ لوگوں نے بھی ٹیکسیاں لے کے رکھی ہوئی ہیں, تو وہ لوگ وہ چلا رہے ہیں, تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اچھا اس طرح ہے, ہم نے کل ایک میٹنگ بھی بلائی ہوئی ہے, اس میں سیکٹری آر ٹی اے ہے, ڈی سی صاحب ہوں گے, میں ہوں گا, ہمارے کنسرن اے سی صاحبان ہوں گے, وہ یہی ہم نے اسی وجہ سے میٹنگ بلائی ہوئی ہے کہ ہم ٹرانسپورٹ کو دیکھ لیں تاکہ اس کے لیے ہم پراپر جو ہے وہ چیز کو اس طرح ڈیولپ کر دیں تاکہ ہمیں کرونا کے اسپریڈ ہونے کا خطرہ جو ہے وہ کم ہو جائے. تو اس چیز کو بھی ہم دیکھ لیں گے. جو آپ نے کویسچن ریز کیا ہے کہ 3 پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں ایک آگے, ابھی بہت سارے پچھلے اگر آپ دیکھ لیں پچھلے ہمارے پاس کیسز جو آئے تھے وہ اسی طرح آئے تھے, تو ٹیکسی میں بھی ہمارے پاس ٹیکسی ڈرائیور بھی ہمارے پاس پازیٹیو آئے ہوئے تھے. تو انشاءاللہ اس چیز کو ہم دیکھیں گے اور پروونشل گورنمنٹ کی, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی, ڈویژنل پہ یا ڈسٹرکٹ لیول دونوں پہ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے بندوں کو اپنے لوگوں کو جتنا اس موذی مرض سے بچا سکتے ہیں تو ہم ان کو بچائیں. مگر میں لوگوں سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ کو آبزرو کریں, جو پروونشل گورنمنٹ نے ایس او پیز دی ہوئی ہیں ان کو دیکھیں اور اس پہ عمل درآمد کریں, تو انشاءاللہ اس موذی مرض سے ہم بہت جلد جو ہے چھٹکارا پا لیں گے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت, آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. یہ ہمارے ساتھ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر مانسہرہ مقبول حسین صاحب موجود تھے. ظاہر ہے ان کی گفتگو بھی آپ تو سی ہیں, لاک ڈاؤن کے حوالے سے انہوں نے لوگوں کو میسج دیا ہے کہ خدا را ہم بھی اپنے فورم سے ہمیشہ سے یہی میسج دیتے آ رہے ہیں کہ خدا را اپنے گھروں میں رہیں. یہ کرونا آپ کے گھر میں نہیں آتا, ظاہر ہے آپ لوگ گھروں سے باہر جاتے ہیں تو یہ باہر سے ہی آپ کے گھر میں آتا ہے. تو اس طرح ہم نے لوکل ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحب سے بات کی تو انہوں نے یہی کہا کہ ہماری جو ہے وفاقی اور صوبائی سطح پہ جو ہے وہ بات چل رہی ہے, جلد جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے, لوکل ٹرانسپورٹ ہے, وہ بھی کھول دی جائے گی. اس کے علاوہ ہم نے سوال کیا ٹیکسی ڈرائیورز کے حوالے سے تو اس پر عمل درآمد ظاہر ہے جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ ٹیکسی والے جو ڈرائیور ہیں تو وہ ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں کر رہے, تو انہوں نے کہا اس کو بھی دیکھیں گے تو اس پہ بھی جو قانونی کارروائی ہوگی وہ عمل میں لائیں گے, سخت ایکشن ان کے خلاف لیے جائے گا. اس کے علاوہ جو دکانداروں کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ جو کاروباری مراکز تمام تر ایس او پیز پہ جو عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں تو ان کے خلاف بھی سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے, ان کو سیل کر دیا جاتا ہے.